محترم کو بڑا سویر ہارٹ اٹیک ہوا ہے. انتظامیہ جو ہیں ہاتھ اٹھا کے ان کی صحت کے لیے دعا مانگ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی بعدد کل ذرات میات الف الف مرات آمین. یہ مائک بند کر دیں. اللہ پاک میدان کربلا کے شہداء کے صدقے ڈاکٹر صاحب کے برادر محترم کو شفاء کلی عطا فرما. کل بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما. نبی معظم کی ساری امت کی خیر فرما. عالم اسلام پہ اپنا رحم فرما. کربلا کے صدقے میں پاکستان کو استحکام عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. گفتگو کے لیے میں نے آج 5 سال گزر گئے مجھے آپ کی خدمت عالیہ میں. آج میری آپ کے درمیان 5واں خطاب ہے. گفتگو کے لیے میں نے سورہ النمل کو کھولا ہے. قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے اور جس آیت مقدسہ سے میں استفادہ کر رہا ہوں، جس آیت مجیدہ سے میں فیضان لے رہا ہوں، یہ 87 نمبر آیت ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کی توجہ ہے، میں پڑھنا شروع کر دوں جی؟ بڑا ٹھنڈا بھولے ہیں آپ. بہرحال ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. پتر میری طرف دیکھنا ہے کسی نے، ہر بندہ میری طرف دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں کہ بڑا قیمتی لمحات ہیں یہ، اور بہت بڑے بڑے علماء میرے بعد بھی آپ سے میں بھی خطاب ہوں گے. ان تمام علماء میں سب سے کم پڑھا لکھا، سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ نااہل میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں ہوں. آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. آپ شفقت کریں، بس ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، تاکہ میرے حلق سے جب یہ آیت نکلے تو اس آیت کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا دیں. آپ بڑا ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ کا معنی ہے سور. اب اس آیت کے ان لفظوں کا معنی ہوا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن، بیٹا مکمل سادہ، فل سادہ کر دیں، ذرا تھوڑا اور سادہ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے، اور بالکل ہاں یہ صحیح ہے. اب والیوم اس میں رکھ دیں تھوڑا سا. وَيَوْمَ يُنفَخُ، یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہترین ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن قیامت آئے گی. میں آگے پڑھوں جی؟ اللہ فرماتا ہے فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمان میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب کے سب گھبرا جائیں گے. بسم اللہ. جو کوئی آسمان میں ہے اور کرسی میرے نزدیک لے ہیں نا یار، میرے نزدیک لے ہیں، تشریف رکھیں. آپ کی صحت مبارک شاہ جی ٹھیک ہے؟ یا لیں آپ تشریف، گاشیف ٹھیک ہے، ڈیرا ٹھیک ہے، اللہ فضل کرے. توجہ ہے جی آپ کی؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگی. فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماوات، جو کوئی آسمان میں ہے، ومن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے. اور جس دن قیامت آئے گی، آسمان والے بھی گھبرائیں گے، زمین والے بھی گھبرائیں گے. آگے ہے اللہ
نہیں، آپ کی خاموشی نہیں یہ میری نالائکی ہے، نااہلی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی ایک دوست کو بھی لفظ اللہ کا سمجھ آ جاتی تو روح کے ساتھ جسم دونوں اکٹھے سبحان اللہ کہتے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر درمیان کلام میں لفظ اللہ وارد ہو تو استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد والی بات اللہ سے پہلے والی بات کو الٹتی ہے۔ نہیں، میں آسان کرتا ہوں، جدوں درمیان وچ اللہ آئے، اللہ دا کام وے، اللہ تو بعد والی گل او دے تو پہلی والی گل نو الٹ دیے۔ اس سے آسان نہیں میں کر سکتا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ جدوں درمیان چاہندا ہے او دے تو بعد والی گل او دے تو پہلے والی گل نو الٹ دیندی ہے۔ الفاظ نے لا الہ معنی کوئی لائق عبادت نہیں، ایک کلمہ کفریہ ہے کہ کسی دی عبادت جائز نہیں۔ فوراً فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا، ہونے کلمہ طیبہ ہے، کلمہ کفریہ نو کلمہ طیبہ اللہ نے کیتا ہے۔ دیکھو کوئی گل نہیں، تسی ٹھنڈا بول دیو پے، میں گل دی ونڈ نہیں کر پایا۔ میں پھر عرض کرنا والعصری ان الانسان لفی خسری۔ اللہ فرمایا مجھے اللہ کو عصر کی قسم ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی نہیں بچا۔ یا اللہ کوئی نہیں بچا؟ فرمایا اللہ الا الذین آمنوا، ہاں مومناں نو او گھاٹا چھو کے بھی نہیں لنگدا۔ ایدہ مطلب ہے بچ گئے ہو اللہ دی وجہ تو۔ ہن مینوں سارے بندے دسو گے اللہ کی کردہ ہے؟ اللہ تو شاباش بیٹا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ذرا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد احمد صاحب، اللہ کیا کرتا ہے؟ شاباش، اللہ کے بعد والی بات پہلی بات کو الٹتی ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو دوبارہ آئے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت آئے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرائیں گے، زمین والے بھی گھبرائیں گے، اللہ ایدہ مطلب ہے کہ کچھ بندے نے جڑے قیامت دے آن تے گھبران گے نہیں، مسکران گے۔ بڑا ٹھنڈا بولیو، میں پھر عرض پہ کرنا، انہوں قیامت بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ جدو ساری کائنات گھبرائیے نا، ادو او بندے مسکرائے نے۔ جنہوں قیامت دا اثر نہیں ہے، انہوں موت کی لگے، انہوں قبر کی لگے، انہوں دی قبر کیسی ہوئے گی، مرنا کیسا ہوئے گا۔ اللہ اے بندے کون نے؟ فرمایا الا من شاء اللہ، جنہیں خدا چاہے۔ نہیں دیکھو، زمین والے اللہ نو چاندے نے، اللہ نال پیار کر دینے، آسمان والے بھی اللہ نال پیار کر دینے۔ اللہ فرمایا جڑے میرے نال پیار کر دینے نا، او گھبرا جان گے، جنہ نل میں پیار کرنا نا او مسکرا پہن گے۔ اب فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے، گھبرانے والے بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ انہیں تھے آیتیں مک گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ ان بندے او لبنے نے جڑے قیامت دے آن تے مسکرائے نے تے اللہ دے محبوب نے۔ فوراً ایک آیت چھڑ کے اگلی آیت چل رہا انہاں بندیاں دا تعارف کروائے ہے۔ جے تسی آکھو تے میں شروع کراں پڑھنا؟ نہیں مزہ آیا یار، اس جوانی نو اگلا نہیں جڑی قرآن لی نہیں بولی۔ جنہیں بندے پیچھے تک بیٹھے ہو جنہوں قرآن نال جنہ پیارے انہاں اونچی سبحان اللہ کیا کرو۔ ہاں اللہ فرمایا من جاء بالحسنتی، اے بندیوں نے جدو میرے کو لاؤں گے نا تے انہاں کل ایک نیکی ہوئے گی، ایک نیکی، ایک حسنہ، ایک نیکی۔ کنیا نیکیاں؟ ایک نیکی ہوئے گی۔
اچھا یا لمڑ فرمایا فالہو خیر منہا، میں دیر نہیں کرانگا، انہوں فوراً جنت دے دیاں گا۔ کہا دیتے اللہ بیٹا عمر دراز کرے، شاباش میرا بچہ، اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا ایک نے کی تھے، جنت کا فیصلہ کر رہا ہے ایک نے کی تھے۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَهُم مِّن فَضَئٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ ہوئی وہ ایک نیکی ہے جدی وجہ تو انہوں قیامت دی گھبراہٹ نہیں آئے، میرے محبوب بن گئے نے۔ کہا دے تو نہیں مجمع بولیا، کہا دے تو ایک نیکی ایک حسنہ، میں منت کرنا تیرا دین ایک نیکی دا نہ ہے، فرمایا نہیں میرا دین نیکیاں دا نہ ہے۔ نہیں میں سورہ طٰہٰ دیکھ رہا ہوں، 20واں سورہ ہے۔ بابا جی تسی کدھر ویندے ہو پے؟ کون آیا ہے ادھر؟ میرے ول ویکھو بزرگو، میں تو اڑنا گل پہ کرنا۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ نہیں مزہ آیا پھر پڑھوں گا، وقت ضائع نہ کرو یار، جلدی جانا ہے میں نے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے سارے ٹبر نو نمازی کر لو، رزق وچ برکت دا وعدہ میں کرنا، اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے۔ سارا مجمع بولو کہ نماز ایک، شاباش بیٹا اللہ عمر دراز کرے۔ سورہ توبہ یاد آ رہی ہے، 9واں سورہ ہے، 103 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، محبوب اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں پاک کر دو، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک نیکی ہے۔ اللہ عمر دراز کرے۔ سورہ آل عمران سامنے آ رہی ہے، اللہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر 4 پیسے آ جم تے مکے آ کے میرے گھر دا طواف کر لو۔ تزودوا، زاد راہ ساتھ لے کر آنا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میں اللہ مکے بلا رہا ہوں عمرہ اور حج کرنے کے لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے کہ حج بھی نیکی ہے عمرہ بھی نیکی ہے۔ اللہ نظر بات سے محفوظ رکھے۔ میری سوچ سے زیادہ آپ بولے ہیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، ایمان والو رمضان کا چاند طلوع ہو جائے تو روزے رکھو۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے۔ وَلِتُکَبِّرُوا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم نہ شکرے نہ ہو جاؤ، اسی لیے تم پر روزے فرض کیے، اس لیے کہ روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، نماز بھی نیکی۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ فرماتا ہے اپنے چاچے کا حیا کرو، اپنے تائی کی عزت کرو، اپنے مامے سے پیار کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اس لیے کہ بزرگوں کی عزت بھی نیکی ہے۔ اپنے بھائی سے پیار کرو، اپنے بھرا نال پیار کرو، اپنے بھرا نال۔ قبلہ شاہ جی حضرت شعیب نبی کی صاحبزادی کے ساتھ موسیٰ شادی کر کے بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ اچانک اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، جتھے بندہ قتل کر کے آئے سو اوتھے واپس جاؤ، اور او دے بادشاہ دی کوٹھی سیدھا محل جانا ہے اور جا کے ٹکر لینی ہے فرعون نال۔ انہو طغا، اس نے سرکشی کو اختیار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا قال ربی شرح لی صدری، اللہ ایک تو میرا سینہ کشادہ فرما دے، سینہ کھول دے دا معنی ہے ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں اڑ نہ جاواں، میری زبان چل دی رہے، لوگ میری گل نو سمجھ جان، منن یا نہ منن سمجھ جان۔
लोगों नू मेरी गल दी समझ आ जाए। वजअली वजीरा मिन अहली हारून अखी, अल्लाह मेहरबानी कर, मैं चला जाना फिरौन दे डेरे ते, पर मेरे ते मेहरबानी कर। अल्लाह फरमाया मेरा मूसा की चाहते हो? अल्लाह मैनू ना एक भरा दे दे, भरा, अल्लाह मैनू एक भरा दे दे। नहीं मैं आगे पढ़ूंगा, अल्लाह मैनू एक भरा दे दे। अल्लाह तू फरमाया फिरौन नाल टक्कर लैनी है, मैं टुर जाना, पर मैनू एक भरा दे दे। अल्लाह वो भरा की करेगा? फरमाया कख नहीं करेगा, मेरे कोल खलो रहेगा ना ते मैं फिरौन नाल टक्कर ले लांगा। जेड़ा कख ना करे, कोल खलो रवे ते बंदा फिरौन नाल टक्कर लवे, उस तसल्ली दा नाम भरा है, उस हौसले दा नाम भरा है। जिदा कोई भरा है वो चुप क्यों बैठा है? नहीं बोले, ठंडा बोले, अपने अपने भरा लई सुभान अल्लाह आखना जे। देखो बड़ा मारिया सी, इन्ना को मारिया सी, इन्ना को मारिया सी, इन्ना को मारिया सी, अपने वलों मार के टुर गए, फिर बाज नहीं आए, खूह सुट दिता, फिर बाज नहीं आए, खोटे सिक्के वेच दिता। लेकिन जदों यूसुफ अजीजे मिस्र दी कुर्सी ते बैठे ने ना, ते ओही भरा कनक मंगन आए ने ना, हजरत यूसुफ कनक देने सन, नाले आंदे सन इन्ना नी अखू का, तुसा जो भी कीता है मैं ते भरा वां ना, तुसा जो भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओहो नहीं, ये माइक बंद करें बुजुर्गों, ये माइक बंद कर दे। आप उठ के खड़े हो, उठ के खड़े हो, मैंने दोबारा नारा सुनना है। एक बंदा चुप नजर आया, मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। लगाए नारा, मैं देखता हूं कौन चुप है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, तुसा जो भी कीता मैं ते भरावां ना, आए हाय ओए, तुसा जो भी कीता मैं ते भरावां ना। देखें आपके भरा के साथ प्यार भी नेकी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, रात सौन तो पहला मां नू नप लवो, ये भी नेकी है। बाप नू दवाई खिला लवो, ये भी नेकी है। बाप नू खीर दे दियो, ये भी नेकी है। भाई मैं वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी घर वाली के साथ प्यार से बात करो भाई, अपनी जाल नाल प्यार नाल गल करो भाई। मैनू इको लफ्ज़ सराइकी दा हुंदा जेड़ा मैं पढ़ छड़िया, अपनी घर वाली अपनी जाल नाल प्यार नाल गल करो। भाई स्कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हमने आदम से कहा अपनी घर वाली के साथ सुकून से जन्नत में रहो। पता चला जहां बंदा अपनी घर वाली के साथ सुकून से रहे, अल्लाह उसे जन्नत कहता है। भाई मैं अर्ज करूं, मैं थक गया। नेकियां हैं नेकियां, दीन नेकियों का अंबार है। लेकिन अल्लाह ने सूरह नमल में फरमाया, सुनो मेरे बंदो, मैंने जन्नत का फैसला इस एक नेकी पर करना है। नहीं, अगर ये एक नेकी ना हुई तो सारी नेकियां जाया हो जाएंगी, और अगर ये एक नेकी तुम्हारे पास आ गई तो मैं टूटे हुए सजदे भी कबूल करूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बात वाज़े नहीं कर सका। देखो अभी आपने सूरह असर की तिलावत सुनी, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरी इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलू में वाव और अलिफ जमा की अलामत है। मतलब है कि एक अमल नहीं चलना, अमलों दा अंबार चाहिए, वावा सारे अमल चाहिए ने। जिस अल्लाह ने सूरह असर में फरमाया वावा सारे अमल चाहिए ने, उसी अल्लाह ने सूरह मुल्क की दूसरी आयत में फरमाया अल्लज़ी, ओ मैं अल्लाह वहां खलकल मौत वल हयाता, जिस मौत और जिंदगी नू तां पैदा कीता, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, अय्युकुम केड़ा है तुहाडे विचों अहसनु अमला, जदों मेरे कोल आवे ते ओदे कोल ओ एक काम होवे जिदे लई मैं पैदा कीता सी। नहीं मौला, तू तो सूरह असर फरमाया वावा सारे अमल चाहिए ने, सूरह मुल्क फरमाना इको अमल चाहिए। और अल्लाह फरमाया सारे अमल ने किया ने, पर जन्नत दा फैसला मैं इको अमल ते करना है। देखिए मुझे अल्लामा इकबाल याद आ गए। अगर आप तवज्जो करें तो मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ए बंदा किधर वेंदा पे सामने बह के, पुत्र तू किधर वेंदा पे, मैं तेरे नाल गल पे करना ना, गोडे थले करके बह मेरा बेटा, एक बारी सारे सुभान अल्लाह आखो यार जरा। काके सजे खपे नहीं वेखीदा, मेरे वल वेखो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया अमल से जिंदगी बनती है, अमल से, अमल से, अमल से।
अमल से। कोई पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल नूं नहीं मिलिया, तुसी हकीमुल उम्मत हो, शायर मशरिक हो, एडे वड्डे अल्लामा हो, तुसी अमल दी गल क्यों करदे हो? गल ते अमलां नाल है। अल्लामा इकबाल वली सन, कलंदर सन, उन्हां दा कुरान ते मुतालिया सी, उन्हां नूं पता सी सारे अमल एक पासे हो जान, जन्नत दा फैसला अल्लाह इको नेकी ते करेगा। नहीं, मैनू लगता है मैं गल दी वंड नहीं कर पाया। देखो, मैं सूरह अल कहफ को खोलना चाहता हूँ। ये 18 नंबर सूरा है। मैं 103 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, 104 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 105 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 106 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 107 नंबर आयत पढ़। आप चुप हैं, मैं कहाँ पढ़ूँ जाके यार? इतना मजमा बैठा है और बोल नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, 106 नंबर आयत पढ़, 107 नंबर आयत। लो मेरे सरदारों, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे सामने सूरह अल कहफ है। फरमाया कुल, मोहम्मद जी इरशाद फरमा दीजिए, हल क्या, नून हम, नब्यो खबर दें, कुम तुम्हें। अल्लाह फरमाता है मेरा सोना इन्हों पूछो जे आखो ते दसिए। मैं मिन्नत करना, इनिया सूरत अपनी मर्जी नाल कलियां नहीं, अज क्यों पूछना है? फरमाया बड़े बड़े बंदियां दे पेट च दर्द हो जाएगा, इस वास्ते पूछना जे मथे ते वट ना पवे ते गल करिए। या अल्लाह की गल है? फरमाया बिल अखसरीना अमाला, घाटे च रहे ने फिर भी अमाल कर करके। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत पर नबी पाक ने फरमाया कि पहाड़ां तो ज्यादा नमाज़ां ने इन्हां दियां, पहाड़ां तो ज्यादा रोजे ने इन्हां दे, पहाड़ां तो ज्यादा हज ने इन्हां दे, पहाड़ां तो ज्यादा ज़कातां ने इन्हां दियां, अमाल दा अंबार है। पर अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो हिसाब लगाते रहे कि हम बड़े नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहाबितत अमालुहु फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। ये क़यामत वाले दिन आके फरिश्तों से कह रहे हैं, तोलो, छेती करो, तोलो तोलो, साडियां नमाज़ां तोलो, साडे हज तोलो, साडियां ज़कातां तोलो। अल्लाह फरमाता है ला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, क़यामत वाले दिन मलाइका इन्हां दी नमाज़ां मेरे मीज़ान, मेरी तरकड़ी दे नेड़े भी ना लेके आया जी। हाबितत अमालुहुम, अग ला दियो इन्हां दी सारियां नमाज़ां नूं। ज़ालिका जज़ाअहुम जहन्नम, और इन्हां सारे नमाजियां नूं जहन्नम में छोड़ दियो। या अल्लाह इन्ने नेक बंदे ते तू अग ला दी है अमला नूं ते नमाजियां नूं जहन्नम में सुटने पिया। फरमाया नेकियां कर कर मर गए ने, जन्नत वाली एक नेकी नहीं ले आ सकती। ओहो, टाइम क्या हो गया? अगर वो एक नेकी हुई, अगर वो एक नेकी हुई, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, मैं सूरह फुरकान पढ़ रहा हूं, ये 25वां सूरा है और मैं 70 नंबर आयत ले रहा हूं। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। अल्लाह फरमाता है अगर वो एक नेक काम करके आ गए, मैं मलाइका नू कख नहीं आखांगा, तुहाडी किताबे जिंदगी मेरे सामने आएगी, हर सफे ते गुनाह है, हर सफे ते गुनाह है, हर सफे ते गुनाह है। युबद्दिलुल्लाह, मैं अपने कुदरत वाले हत्थां नाल बदल दियांगा सारे गुनाहां नू नेकियां च बदल के। मलाइका नू आखांगा इनू जन्नत च ले जाओ, फरिश्ते मैनू आखणगे ए ते गुनाहगार है, मैं फरमावांगा बड़ा गुनाहगार है पर जन्नत वाली नेकी लेके आ गया। ये कौन सी नेकी है? अब आप तवज्जो करें तो मैं खिताब शुरू करूं। नहीं, मेरी प्रीफेस कंप्लीट हो गई, तमहीद पूरी हो गई है, मैं तकरीर शुरू करना चाहता हूं। मैं 18 कुरान की तफसीरें पढ़ कर आया हूं। इस एक नेकी पर अगर आप कहो तो मैं वो नेकी बयान करूं। नहीं कर सकता, आप ठंडा बोले हैं, बिल्कुल नहीं मैं कर सकता। नहीं मेरे सरदारों, मैं समझ गया आपको जरूरत नहीं है। नहीं, रुक जाओ, मैं फिर अर्ज करता हूं। मौलवी सुन्नियों का हो, शियों का हो, देवबंदियों का हो, अहले हदीसों का हो, कोई आलिम भी हो, नमाज़े पंजगाना की जमात करवा कर मुक्तदियों की तरफ मुंह करके एक दुआ मांगता है और वो दुआ भी कुरान की आयत है। आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं। हर आलिम कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मिनू एक नेकी दे दे।
اللہ مینوں وہ ایک نیکی دے دے، اللہ مینوں وہ ایک نیکی دے دے، اللہ مینوں وہ ایک نیکی دے دے۔ جب تک نہیں بولو گے زبان سے میں آگے نہیں چلنے والا۔ اللہ مینوں وہ ایک نیکی دے دے۔ اگر کوئی عالم کہے کہ اللہ مینوں ایک نیکی دے دے تو نماز تو بعد انہوں آکھیا جے قبلہ جڑی کار روٹی پکائی ہے نا وہ لیا کے مینوں کھوا دیو نیکی مل جائے گی، شربت پلا دیو نیکی مل جائے گی، چلو کچی لسی بنا کے لے آؤ نیکی مل جائے گی، چلو ٹھنڈا پانی پیا چھڈو نیکی مل جائے گی۔ مولانا جواب دے کے آکھن گے پتر جڑیاں نیکیاں تو آنا نا وہ کر کے مل دیاں نے، جڑی میں پہ منگنا وہ اللہ دی مہربانی نال مل دیے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے، اس نیکی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ توجہ کریں تو میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماندا ہے صرف زندگی نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ صرف زندگی نہیں، مینوں قبر وچ وی او نیکی چاہیے، مینوں قبر وچ وی او نیکی چاہیے، میری قبر چانن ہی اس نیکی نال ہووے۔ اگر آپ کا دل کرے تو میں تقریر شروع کروں اور آپ کو بتاؤں کہ وہ نیکی کون سی ہے۔ یہ یاد رکھنا وہ نیکی نماز نہیں، نماز کی روح ہے، وہ نیکی روزہ نہیں، روزے کی روح ہے، وہ نیکی حج نہیں، حج کی روح ہے۔ اب کئی ضلع کراس کر کے میں آپ کے درمیان آ کے کہوں فلاں تفسیر کھول لیں، فلاں مفسر نے اس نیکی کو بیان کیا، نہ آپ کو تفسیر ملے نہ آپ کو نیکی کی سمجھ آئے۔ اللہ نے اتنی بڑی نیکی کو مفسروں پر نہیں چھوڑا، اللہ نے خود بیان کیا۔ آپ کہو تو میں قرآن پڑھوں۔ لو لیا کی سرزمین کے غیور نوجوانوں، اللہ نے اس نیکی کو سورہ عاشوراء میں بیان کیا۔ یہ 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اوے میری سوچ سے اوپر بولے ہو یار، کمال کر دیا ہے آپ نے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلتی ہے۔ فرمایا ومن یقترف حسنہ ومن یقترف حسنہ ومن یقترف حسنہ، سنو گے ومن یقترف حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنی ماینتی کی زبان کھول کر اعلان کر، میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔ ہائے بولو جسے سمجھ۔ نہیں نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جو بیٹا، اٹھ کے کھڑے ہو جو، دوبارہ نعرہ سنو۔ اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ۔ او جیڑی تسی نیکی لب دے پھر دیو نا او علی دا پیار ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہنا چاہتا جوانوں جسے علی سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ او جیڑی تسی نیکی لب دے پھر دیو نا او فاطمہ دا حیا ہے، کیونکہ قربا ہے فاطمہ۔ اس نام پہ جو نہیں بولا وہ کبھی نہ بولے۔ ہاں نبی کی صاحبزادی کا جتنا حیات دل میں ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو، کیونکہ قربا ہے فاطمہ۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ چپ ہیں۔ قربا ہے فاطمہ، قربا ہے علی۔ نہیں مزہ آیا؟ علی جتنا بلند ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ قربا ہے حسن، حسن قربا ہے حسین۔ حسین پہ زیادہ بولے ہو، حسن پر کیوں تھوڑا بولے؟ آپ کو حسن کا تعارف نہیں کسی نے کرایا۔ ساری کائنات کے امام کا نام حسین ہے۔ حسین جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ اب بولو میرے ساتھ، قربا ہے حسین،
قربا ہے حسن، اس گھر کی مودت وہ نیکی ہے۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کو، برکت دے، مجھے مزہ آ گیا، میرے سفر کی تھکاوٹ اتر گئی، میری ساری راتوں کا جگراتا پورا ہو گیا، 10 محرم کا مجھے معاوضہ مل گیا آپ کی سبحان اللہ سے۔ اب مجھے بتائیں کہ سیدہ کی مودت ہے وہ نیکی، وہ کیا ہے بھائی؟ مودت کیا ہے بھائی؟ مجمع بہت بڑا ہے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور مجھے بتا دے کہ مودت کیا ہے، میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جی مودت وہ چیز ہے جس کے بغیر وہ مر جائے، جیسے پانی ہے، پانی کی مچھلی ہے، مچھلی اس طرح کی مچھلی مر جاتی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد احمد۔ سجاد صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پانی کو، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی نہ ملے تو وہ مر جائے گی، اس طرح اگر ہو تو اسے مودت کہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا رکو، سنو بیٹا بیٹھ جائیں، مجھے سورہ روم کھولنے دے ذرا، 30 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، مجھے 21 نمبر آیت کو ذرا سامنے آنے دیں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے 30 نمبر سورہ، اور یہ 21 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ میری مجبوری سمجھیں، مجھے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، میری گفتگو ساری قرآن حکیم پر مبنی ہوتی ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں قرآن کے بعد تھوڑا سا کربلا پڑھوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں ضرور آج پڑھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں سورہ روم کو کھول کر بیٹھا ہوں، یہ 30 نمبر سورہ ہے، میں 21 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میں اللہ نے میاں بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ قائم کیا، میں اللہ نے میاں بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ قائم کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ مچھلی اور پانی کی طرح پیار کرتی ہے؟ کرتی ہے؟ میری تو نہیں کرتی، مجھے آپ کا نہیں پتا، تو پتا چلا ہم مودت تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ مودت کیا ہے؟ ہر خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھو، جسے نبی سے جتنا محبت تھا اتنا اونچی سبحان اللہ چاہیے تھا۔ نبی سائیں سے ہاتھ باندھ کر پوچھو یا رسول اللہ، ہر بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مودت کا رشتہ۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نہیں دیکھو یار ادھر ادھر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی سائیں فرماتے ہیں یہ مودت کا رشتہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ غیرت کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کسی خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں جو نہیں کرنے والی وہ اپنے یار بیلیوں میں بیٹھ کر کرے، اس نے غیرت کا رشتہ توڑ دیا۔ کسی بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی کوئی ایسی بات جو نہیں کرنے والی وہ اپنی سہیلیوں سے جا کے کرے، اس نے غیرت کا رشتہ توڑا ہے۔ پتہ چلا جس کے ساتھ مودت ہو اس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہ زبان چلاتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ بکواس کرتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اگر جس سے مودت ہو اس کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو وہ بھی بے غیرت ہے، اگر کوئی سنے گا تو وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ ٹھنڈا بولے ہو، مجھے سمجھانا نہیں آیا تو مجھے دکھ ہوگا گجرانوالہ تک۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ ایک نیکی یہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ امت کا غیرت کا رشتہ ہے، غیرت کا۔ اگر کوئی فاطمہ کے بارے میں بکواس کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، کوئی سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔
جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، مسجد بڑی نہ دیکھو، بڑی مسجد نہ دیکھو، اے سی والی مسجد نہ دیکھو جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ اے سی یا مسجد بڑی نہ ہو، مسجد چھوٹی دیکھ لو، منبر پر مولوی بے غیرت نہ ہو، آل محمد کا حبدار ہونا چاہیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ واللہکھو پیاندہ محمد افضل پیاندہ، واللہکھو صدقے سائیں جنی واری آنکھیں میں انہی واری آنکھاں۔ یہ قرآن ہے، فاطمہ کے ساتھ مسلمانوں کا غیرت کا رشتہ ہے۔ جو سیدہ کے بارے میں بکواس کرے گا وہ بھی بے غیرت ہے، جو سنے گا وہ بھی بے غیرت ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یار۔ انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر دو ضروری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلا قرآن ہے، وعطرت اہل بیت، دوسری میری اولاد ہے۔ جتنا ضروری قرآن ہے اتنا ضروری حسین ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، جتنا قیمتی قرآن ہے اتنا قیمتی حسین ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ لگ گئے، لن تضلوا بعدی، محمد کو خطرہ ہی نہیں، تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ یہ وہ ایک نیکی ہے یار، یہ وہ ایک نیکی ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکر، تین دفعہ نبی کہتے ہیں میری اولاد کا حیا کرنا، میری اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور بولو ہے جسے سمجھ آ رہی ہے میری اولاد کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیں گفتگو ختم ہو گئی، 2:15 ہو گئے، 1:35 پر میں نے آیت کو پڑھا تھا۔ میں یہیں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اب مجھے اجازت بخشے، میں واپسی کا سفر کرتا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ ان ام الفضل بنت الحارث، نبی کی چاچی ایک دن نبی کے سامنے آئیں، انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ام الفضل آئیں، فقالت، بی بی نے کہا یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا لیلتا، رات میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا، یا رسول اللہ رات میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ کالا وما ہوا، چاچی کیا دیکھا؟ کالت انہو شدید، یا رسول اللہ وہ بڑا خطرناک تھا۔ کالا وما ہوا، بی بی چاچی بتا تو صحیح کیا تھا؟ کالت رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے دیکھا کہ آپ کے وجود کا ایک جسم کا ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ فقال رسول اللہ رأیتی خیرن، چاچی کوئی خطرناک بات نہیں، یہ تو خیر ہے۔ تالید فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی ہجری کا، ہجری کی چاچی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، وہ تیری گود میں آئے گا، یہی تیری خواب کی تعبیر ہے۔ فولدت فاطمہ الحسین فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ، جس طرح نبی نے کہا اسی طرح اللہ نے بی بی کو حسین دیا اور حسین میری گود میں آیا۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ، میں ام الفضل ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ کی گود میں حسین ہے۔ جب میں نے فاذا آئین رسول اللہ، مولوی صاحب آپ نے منہ کدھر اٹھا لیا؟ مولوی صاحب آپ نے منہ پرا کر کے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ پتر کوئی بندہ سجے کھبے نہ دیکھے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ فَإِذَا أَيْنَ رسول اللہ، جب میں نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھا، تحریکانی دموع، مصطفیٰ کی آنکھیں آنسوؤں سے پرنم تھیں، حضور رو رہے تھے۔
محمد رو رہے تھے. قالت فقلت یا نبی اللہ بی ابی انت و امی مالک, میں نے کہا میری ماں صدقے آپ پر, میرا باپ صدقے آپ پہ, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کالا آتانی جبریل, ام فضل میری چاچی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے, فاخبرنی, مجھے اس نے خبر دی ہے, ان امتی ستقتلبنی ھذا, میرا محمد آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کرے گی. جب کہا میرا حسین قتل ہوگا, فقلت ھذا, بی بی ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ اس حسین کو قتل کیا جائے گا, یہ حسین شہید کیے جائیں گے؟ کالا نعم, فرمایا ہاں چاچی, میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا, میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا. لو میرے سرداروں, ان عائشہ تھا, ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج ہمارے ہاں وہ فرشتہ آیا جو فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا, وہ فرشتہ آیا جو فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. دخل علی البیت ملک فلم یدخل علی قبلہا, کبھی نہیں آیا تھا. اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی گود میں حسین ہے, اس نے کہا ان ابنک ھذا الحسین مقتول, یا رسول اللہ آپ کا حسین قتل کیا جائے گا. وَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا بِهَا يُقْتَلُ بِهَا. اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ آرڈر کریں تو میں وہ زمین نہ دکھاؤں جہاں حسین قتل ہوں گے؟ کالا نام, حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا, مدینے کا شہر ہے, مصطفیٰ کا بستر ہے. فرشتے نے کربلا محمد کے سامنے کی, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہ دریا ہے جہاں پہرے لگیں گے, یہ وہ دریا ہے جہاں جانور پانی پئیں گے, چوپائے پانی پئیں گے. یا رسول اللہ یزید کے لشکر کے جانور پانی پئیں گے, لیکن اس خیمے میں آپ کا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہوگا. آپ کی سکینہ اصغر کے پاس بیٹھی دیکھ رہی ہوں گی کہ میرے بھائی کے سانس کی لڑی کب ٹوٹنے والی ہے. یہاں آپ کے علی اکبر کی جوانی رول جائے گی, یہاں آپ کے اصغر کو کاٹا جائے گا, یہاں آپ کے قاسم کے صحرے کی لڑیاں رول جائیں گی, یہاں آپ کے اون و محمد کو ذبح کیا جائے گا. لو لیا والو, پھر وہ وقت آیا جب جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے, جناب اصغر کا بچپن لٹ گیا, جناب اکبر کی جوانی لٹ گئی. اب حسین ہیں, خیمے کی خواتین ہیں اور بیمار بیٹا ہے. سب سے پہلے حسین اپنی بہن زینب کے پاس آئے. زینب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے, زینب کربلا کے بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. زینب میری سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا, زینب میرے مسلم بن عقیل کی بیٹی یتیم ہے, عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا. زینب, اب حسین اپنے نانا کی پگ سر پہ باندھتے ہیں, بابا کی تلوار پکڑتے ہیں, ماں فاطمہ کی چادر کو کمر بند پر باندھتے ہیں. اب حسین خیمے سے باہر آتے ہیں. جدوں معراج نبی نو ہویا, جبریل براق تھمایا, جدوں علی ول خیبر چلے, نبی پاک آپ چڑھایا. اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا, جدوں وار حسین دا آیا. حسین کہتے ہیں اکبر نو میں ہتھی چڑھایا, اصغر نو میں ہتھی لے کے گیا, عباس دے سر تے میں پگ بنی. اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا, جدو وار حسین دا آیا. خیمے وچوں بی بی زینب نکلی, اس برقع منہ تے پایا, تھم رکاب گھوڑے دی آنکھے, چڑھ امڑی دیا جایا. بی بی فرماتی ہے حسین کوئی نہیں رہ گیا نا, میں زینب
تہانا میں زینب تہانا حسین گھوڑے تے سوار ہو گئے. اب گھوڑے کو چلاتے ہیں, گھوڑا نہیں چلتا. حسین فرماتے ہیں گھوڑیا میرا اکبر بھی میرا ساتھ چھڑ گیا, میرا اصغر بھی میرا ساتھ چھڑ گیا, میرا ویر عباس بھی میرا ساتھ چھڑ گیا. گھوڑیا ہن تو ہی میرا ساتھ چھڑنا پیا. گھوڑے نے اپنے منہ دا اشارہ زمین ول کیتا. حسین ویکھیا 4 سال دی دھی سکینہ گھوڑے دیاں لتاں نوں جفا پا کے رو کے پیارس کر دیا نے, گھوڑیا میرے بابے نوں نہ لے کے جائیں, گھوڑیا میرے بابے نوں کتھے لے چلے ہیں جتھوں میرا چاچا پرت کے نہیں آیا, گھوڑیا میرے بابے نوں کتھے لے چلے ہیں جتھوں میرا ویر پرت کے نہیں آیا, گھوڑیا میرے بابے نوں کتھے لے چلے ہیں جتھوں پھپھی جائے پرت کے نہیں آئے, گھوڑیا میرے بابے نوں. زمین پہ حسین اترے, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میدان کربلا میں علی کا شعر آیا. بھائی میرا حسین پھر خطبہ دیتے ہیں, دیکھو کربلا والو یزیدیو میرے سر پہ اس نبی کی پگ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے رہے, میرے سر پہ اس نبی کی پگ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے رہے, میری کمر پر وہ چادر ہے جسے چادر تطہیر کہتے ہیں جس کی فرشتے حیا کرتے رہے, میری کمر بند وہ چادر ہے جس کی فرشتے حیا کرتے رہے ہیں. دیکھو میں حسین ابن علی ہوں, میں محمد کا بیٹا ہوں. ایک لعنتی نے آواز دے کے کہا حسین دیکھو دریائے فرات لہریں لے رہا ہے, تیری قسمت میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں. حسین اسے کہتے ہیں بدبختہ تجھے دریائے فرات نظر آ رہا ہے, مجھے حوض کوثر ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا ہے, تمہاری قسمت میں ایک بوند بھی نہیں ہے, ایک بوند بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. لو میرے سرداروں میدان کربلا 10 محرم, اور یہی وقت نوٹ کرو, یہی وہ وقت تھا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بالنصف النہاری. ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول کو دیکھا, حضور کو دیکھا, اشعثا اغبارا, مصطفیٰ کی داڑھی میں گرد تھی, محمد کی زلفوں میں مٹی تھی, اور حضور کے ماں قرورۃ فیہا دم, ان کے پاس ایک شیشی تھی اس میں خون تھا. جب میں نے یہ عالم دیکھا, نبی کی زلفیں بکھری ہوئی دیکھی, میں نے حضور کی داڑھی میں گرد دیکھا, میں تڑپ گیا. فقلت بأبی انت و امی, میں آگے بڑھا, میں نے کہا میری ماں صدقے, میرا باپ صدقے یا رسول اللہ, ما ھذا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ. نبی فرماتے ہیں اے میرا عباس یہ میرے حسین کا خون ہے کربلا میں, یہ میرے حسین کے ماننے والوں کا خون ہے. میں محمد سارا دن کربلا میں ان کا خون جمع کرتا رہا. لو میرے سرداروں, شمر نے آواز دے کے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, باری باری جنگ کر کے مر جاؤ گے, پورے نہیں آؤ گے. دور سے تیروں کی بارش کرو. دور سے تیروں کی بارش ہوئی, ایک بدبخت کا تیر آیا اور وہ میرے امام کی پیشانی پر لگا. ایک بدبخت کے تیر نے سینہ, اوے میرے سرداروں, حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے. سیدہ زینب کو گھوڑا خالی نظر آیا. زینب نے آواز مار کے فرمائی میرے بھیا کے گھوڑے, کیا میرا بھائی تیری پشت پر ہے؟ کہا بی بی نہیں, گر پڑے ہیں, بی بی گر پڑے ہیں. علی کی بیٹی زمین سے کہتی ہے اے زمین میرا بھائی تیرے اوپر ہے. زمین کہتی ہے نہ سیدہ, حسین بھی میرے اوپر نہیں آئے. اب روایت میں آتا ہے کہ حسین نہ گھوڑے پر ہیں نہ زمین پر ہیں, حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ گھوڑے سے گر کر حسین تیروں پر ہیں. اب یہ شمر قریب آیا, امام علی مقام کی آنکھیں کھلی, شمر کو دیکھا, فرماتے ہیں تیرا نام شمر ہے؟ جی حسین میرا نام شمر ہے. ذرا اپنا گریبان کھول. اس نے گریبان کھولا. صدقت یا نانا, صدقت
رأیت جدی، نانا آپ نے برحق فرمایا. کہا کیا دیکھا؟ کیا فرمایا تھا تیرے نانے نے؟ آپ نے فرمایا میرے نانے نے مجھے کہا تھا حسین جو تجھے قتل کرے گا اس کے سینے پر برف کے داغ ہوں گے، پھل بیری کا وہ مارا ہوا کتا ہوگا جس نے مجھے قتل کرنا ہے. اب مجھے بتا کہ وقت کیا ہے؟ حسین وقت نماز جمعہ کا ہے. علماء منبر پر تیرے نانے کے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں شمر سینے سے ہٹ جا، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر لینا. حسین سجدے میں آئے ہیں، شمر نے خنجر چلایا. حسین انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے میرے امام. اب تھوڑا برداشت کرنا. اعلان ہوا کہ حسین کو لوٹ لو. اسحاق نامی شخص نے حسین کا کرتا اتارا، جبر نامی شخص نے حسین کی شلوار پر ہاتھ ڈالا، اخمس نے محمد کا امامہ لوٹا، اسود نے حسین کی جوتی کو لوٹا، اور ایک بدبخت نے حسین کی انگلی کاٹ کر اس میں سے وہ چاندی کی انگوٹھی کو لوٹا، کیس نے امام کی چادر کو لوٹا. ابھی بھی انہیں سکون نہیں ہوا. مسلمانوں قوم اشقیاء کے 10 ظالموں کو گھوڑوں کے ساتھ شمر نے بلایا اور بلا کے کہنے لگا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو. گھوڑے دوڑائے گئے حسین کی لاش پر. 10 محرم کو حسین کا امتحان پورا ہوا اور ایک کردہ بن کیس نامی شخص کہتا ہے میں کربلا سے گزر رہا تھا، ایک بدبخت نے اعلان کیا خیموں کو آگ لگا دو، خیموں کو آگ لگا دو. میں نے دیکھا کچھ بیبیاں جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی اگلے خیمے میں جاتی، وہ ظالم اسے آگ لگاتے وہ اگلے خیمے میں جاتے، وہ ظالم اسے آگ لگاتے وہ اگلے خیمے میں جاتی، وہ ظالم اسے آگ لگاتے وہ اگلے خیمے میں جاتی. ہاں کردہ بن کیس کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے، اس کے کان میں بندے ہیں، ایک بدبخت نے بی بی کے گندوں کو چھین لیا، کھینچ کر چھینا، اس بی بی کے کانوں سے خون چل رہا ہے، اس بچی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اس نے آگے بڑھ کے آگ بجھانا چاہی، وہ بی بی کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگا، میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگا، میں حسین کی بیٹی ہوں. میں کہتا میں سمجھ گیا کہ یہ خاندان نبوت ہے. میں نے جلدی سے آگ بجھا دی. میں نے دیکھا ایک خاتون ایک جلدے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہیں، بار بار آتی ہیں. وہ کوئی اور نہیں تھی، زینب تھی، اور خیمے میں زین العابدین کو اٹھا کر کندھے پہ لائے، زین العابدین کو اٹھا کر کندھے پر لائے. وہ ایک قرآن دے کاری اساں 100 ڈٹھے، پر نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی نہ ماری میرے ویر نو شمرا، اجے پوری نماز نہیں ہوئی. ایک حسین نو عابد روے، ہاں ایک حسین نو عابد روے، شام دیاں نپ مہاراں ایک حسین نو شگرا روے، روزے دیاں پکڑ دیواراں اوے انج حسین نو کوئی نہیں روندا جویں رومن پردے داراں. کیوں نہ روے پاک نبی دی جائی تے کیوں نہ روے تے کرلاوے، جیدہ باغ سارے دا سارا اج اجڑیا نظری آوے، اج اجڑیا نظری آوے، اج اجڑیا نظری آوے. ہائے وقت آیا کہ بی بی نے ساری لاشوں کو کٹھا کیا، زینب نے ساری لاشوں کو کٹھا کیا، اور کٹھا کر کے بی بی نے بابا والی تلوار نکالی اور پہرا دینا شروع کیا. اچانک ایک گھوڑ سوار آتا ہوا آدھی رات کو نظر آیا. جب یہ وقت آیا تو بی بی فرماتی ہے رک جا، کون ہے تو؟ وہ گھوڑ سوارا اگانا ہمی بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے، باغ نبی دا اجڑیا ہویا
ہویا لاشے ہیں شاہاں دے مت قدم گھوڑے دا آوی پیاسے ہیں دنا دے اے سن گل حیدر نے جواب سنایا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پہرا ویکھن آیا تڑپ کے بی بی کہتی ہے اوس ویلے کتھے سے بابل جدو شمر نے خنجر چلایا ڈنگ کا سمدہ کھی ڈٹھا اصغر گیا ترایا کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو مجھے شور کوٹ کا وہ پیر یاد آ رہا ہے مجھے معاف کرنا میرے سرداروں میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی 1:37 پر میں نے آیت کو پڑھا تھا میں ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے شور کوٹ کا سلطان یاد آ رہا ہے فرمانے نے جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اس کا مطلب ہے سر نیزے چڑھے ہیں سر نیزے چڑھے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 عالم آئے اگے حسین دے مردے ہو جے کر ملازہ نبی سروردہ کر دے تنبو خیمے کیوں جل دے ہو جے او من دے بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری و یوما ینفخ فی الصوری اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے آپ کی اس حاضری کو قبول فرما کے ڈاکٹر صاحب کے بیمار بھائی کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے آمین کہہ دو سارے ذرا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ